أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاری. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے مالک حقیقی کو کسی بھی لمحہ نہ بھولیں، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے رہا کریں. تبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ. اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد درود السلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پچھلے خطبے میں آپ نے اولاد کے تعلق سے سنا تھا کہ جب کسی کی یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو حدیث میں ہے: کل مولود یولد علی الفطرۃ. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے. اور اس کی تشریح بھی آپ نے سنی تھی کہ وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے. یہ تو بچے کی پیدائش کی بات ہے. لیکن ایک تماشا ان بچوں کے ساتھ دنیا میں اور کھیلا گیا کہ بڑے کی جان کی عزت سمجھی گئی. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70، 80 سال کا کوئی بڑا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا 3 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، یا پیدا ہوتے ہی چند لمحوں کا ہے، تو کچھ ادوار دنیا میں ایسے آئے، کچھ دور ایسے آئے کہ ان بچوں پر بڑا ظلم کیا گیا. آئیے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتا دوں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مذہب اسلام نے ہمیں اولاد کو پالنے اور ان کی تربیت دینے کا کتنا زبردست حکم دیا ہے.
بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا فرعون، جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی حکومت تھی، بادشاہ تھا یہ۔ کاہنوں نے ایک مرتبہ فرعون سے کہا کہ جناب ایک بچہ پیدا ہوگا اور بڑے ہونے کے بعد وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تمہاری سلطنت، تمہاری یہ جاہ و حشمت، تمہارا یہ لاؤ لشکر، یہ نوکر چاکر، یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے اس بچے کی وجہ سے، وہ ان قریب دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ کاہنوں کا زمانہ تھا، ان کی بڑی چلتی تھی۔ جیسے آج ایک مفتی صاحب سند دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا، یہ دیکھیے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ بالکل انہی مفتیوں کے مانند چند مخصوص لوگ ہوتے تھے دربار میں، جو کاہن ہوتے تھے، جو کہہ دیتے تھے، وہ پتھر کی لکیر ہوتی تھی، وہ ہو یا نہ ہو سامنے والا مان لیتا تھا۔ کچھ تو اللہ رب العالمین ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا تھا، وہ آگے بڑھا دیتے تھے بات کو، اور کچھ شیاطین ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے۔ ایسے ہی ایک بات انہوں نے فرعون سے کہی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس نے سنا تو اس نے سچ جان لیا۔ جیسے مفتی کا فتویٰ ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے، ایسے ہی اس کاہن کی بات فرعون کے لیے دلیل بن گئی کہ یہ سچ ہے، 100% ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس نے ایک اعلان صادر کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ جتنے بھی بچے ہماری سلطنت میں پیدا ہوں ان کو دیکھو، اگر لڑکا ہو تو اس کو وہیں قتل کر دو، لڑکی ہو تو چھوڑ دو، اور اس کی اماں کو بھی چھوڑ دو۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ اور ایک سورہ ابراہیم، ان دو جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سیم الفاظ دو مقام پر، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ ان میں قتل کے الفاظ آئے ہیں، وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، فرعون کے حکم کے مطابق فرعون کے لوگ، وَيُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ یہ فرعون کے زمانے میں ظلم ہوا، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بتاؤں وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے حکم کی اس اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے۔ اسی بیچ میں ایک بچہ پیدا ہوا، اللہ نے اس بچے کو بچایا، اور بچا کر اسی کے محل میں پہنچوا دیا، اور کہا تم نے حکم صادر کیا ہے کہ بچوں کو قتل کر دو، میں وہ رب العالمین ہوں کہ تمہارے ہی محل میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا بچہ پلواؤں گا، تم ہی کھلا کر اس کو پالو گے۔ موسیٰ اسی کے گھر پہ پلے۔ تو ایک دور یہ گزر چکا، بیچ کے تمام ادوار آئے، بات تفصیل طلب ہوگی، اس لیے اس کو چھوڑ کر آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک ایک چیز آپ یاد رکھیں گے، وہ آپ کو فائدہ دے گی، ابھی بھی، کبھی بعد میں بھی، سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس میں
معاملات بڑے خلط ملط تھے لڑکے اور لڑکی کو لے کر کے. ایک معاملہ تو یہ تھا کہ لوگ لڑکی اور لڑکے دونوں کو گاڑتے تھے زندہ، سب نہیں، کچھ کچھ. ایک معاملہ یہ تھا کہ اپنے معبودان باطلہ پر لڑکے اور لڑکی کی بلی چڑھاتے تھے، وہاں قتل کرتے تھے. اور ایک معاملہ یہ تھا کہ لڑکی کو برا سمجھتے تھے جب انہیں خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، مسودا وہو کظیم، سیاہ ہو جاتا اور وہ کڑوے کڑوے گھونٹ لینے لگتا. ایک یہ مسئلہ تھا. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ان کا علاج کرنے کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کے یہاں ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، بالانثى لڑکی کی، کہ تمہارے یہاں خوش ہو جاؤ لڑکی پیدا ہوئی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ کڑوے کڑوے گھونٹ لینے لگتا، اس کا چہرہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ کڑوے کڑوے گھونٹ لینے لگتا. یہی نہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا، اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا. ما بشر بہ، اس بشارت کی وجہ سے جو اس نے سنی کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس سے قوم سے چھپا پھرتا کہ کیا منہ لے کر اپنی قوم اور اپنے سماج و برادری میں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، قوم سے چہرے کو چھپائے ہی نہیں پھرتا، بلکہ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس نے جو یہ بری خبر سنی ہے اس کو لگتی ہے بری، اس نے جو یہ بری خبر سنی ہے آیا وہ اسی خبر کے ساتھ زندہ رہے، اس کو زندہ رکھے، اس کو باقی رکھے اور قوم میں آنے جانے لگے. ام یدسہ فی التراب، یا گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دے. یہ لڑکی کے بارے میں خیال تھا. لڑکی سے اتنی نفرت. اللہ رب العالمین کے بارے میں اب ان کا ساتھی خیال سن لو. اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ یہ لڑکیوں سے تو اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان نہیں جاتے کہ کیسے سامنا کروں گا. سوچتے ہیں کہ اس بری خبر کے ساتھ اس منحوس لڑکی کو پالوں یا دفن کر دوں. لیکن یہ کتنے ذلیل اور بدبخت ہیں. اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں، اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے اور اپنے لیے لڑکیاں ناپسند کرتے. یہ کون سا انصاف ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ لڑکیاں کے اللہ کے لیے لڑکیاں بناتے ہیں، اس کی ذات پاک ہے. بنت لڑکی جمع بنات. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے یہ فرشتوں کو کہتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب تم اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو تو تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ تم اپنے لیے اپنی بیٹیوں کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ یہ ناانصافی تھی ان کے یہاں. تو لڑکیوں کا قتل ایک تو اس لیے کہ وہ بری سمجھتے تھے،
بری اس لیے سمجھتے تھے، اس کی دو وجہ تھی، اور ان ایک وجہ میں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں آتے تھے، اور ایک وجہ میں صرف لڑکی وہ یہ کہ یہ بڑی ہوگی، یہاں کے ماحول کے حساب سے رقص و سرور کرے گی، ناچے گی، گائے گی، قہوہ خانوں میں جائے گی، اسٹیج پر جائے گی۔ سب سے بڑا دھندا اور بزنس یہاں جو زناکاری کا ہے، کوٹھے کھلے ہوئے ہیں، ممکن ہے یہ کوٹھوں میں کسی کی زینت بنے گی، کبھی اس کے بستر پر کبھی اس کے بستر پر، یہ سب سے بڑا بزنس تھا وہاں کا۔ اور اس ہندوستان کے بھی آج سے بہت برس پہلے یہ بہت بڑے بزنس تھے، آج بھی ہے۔ دہلی میں، جے پور میں، بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، آج بھی کوٹھے کھلے ہوئے۔ اس شہر میں جب میں چھوٹا تھا تب بھی کوٹھے کھلے ہوئے تھے، اور مجرا دیکھنے جا رہے ہیں، مجرے کے نام پر لوگ گئے یہاں سے۔ وہ لوگ جو مجروں میں گئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ چکا ہوں۔ کچھ جگہ تھی مارکیٹ میں، شہر اٹاوا میں، جہاں بیلے کے پھول کا بنا ہوا گجرا بکتا تھا، اور جا کر سب سے پہلے تو وہ گجرا خریدتے تھے، ہاتھ میں اس طریقے سے سونگتے ہوئے جاتے تھے ان مجرے خانوں میں، مجرا سنتے تھے۔ اس زمانے کا 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ ایسے لٹا دیتے تھے۔ مجرا سن کر کئی گھنٹے کے بعد آ جاتے تھے۔ یہ مجرے کی داستانیں کئی فلموں اور سیریلوں میں بھی آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا۔ پہلے مجرا سنو، پھر بستر پہ پہنچو، اور وہی مجرا سنانے والی تمہارے پاس آ کر سوئے گی۔ بعض لوگ جو شرمیلے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری لڑکی کرے گی، اس لیے ابھی ہٹاؤ، یہ اچھا نہیں لگے گا، مجھے دفن کرو اس کو۔ دوسری وجہ ایک اور تھی جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آتے، وہ یہ تھی کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی جب بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کھائیں گے تو ہمارا درہم و دینار کم ہو جائے گا، ہم پہ خرچہ بڑھ جائے گا۔ آج خرچے کے بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس بات پر کنٹرول کرتے ہیں یا پھر آبورشن کرا دیتے ہیں کہ ہم پہ خرچہ برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، نحن نرزقہم وإیاکم، یہ جملے قرآن کریم کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ان کے بھی ہم رزاق ہیں۔ کیا تم رزاق ہو؟ تم جو کھاتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، 1-2 بچوں کو کھلاتے ہو، کیا تم رزاق ہو؟ رزاق تو میں ہوں، میں نے تمہارا انتظام کیا، ان کا بھی میں ہی کروں گا۔ ایک حدیث سنیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ یہ ایک بات اور میں بتا دوں یہاں پہ کہ آپ ایمانداری سے بتاؤ، جتنے لوگ ابھی یہاں موجود ہیں ہمارے خطبے میں اور سن رہے ہیں، اور گھروں میں جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، آپ نے اپنے بڑے عالموں سے یا جانکاروں سے اپنی زندگی میں کب کب سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑے بڑے گناہ جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ کون کون سے؟ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا ہوگا، کئی ہوں گے کئی۔ اور پھر آ جاتی ہے بس صغیرہ گناہوں پر کہ صغیرہ کون کون سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بھی سوال نہیں کیا ہوگا، جبکہ کبیرہ جاننا ضروری ہے اور صغیرہ سے بچنا پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ صغیرہ پہلی سیڑھی ہے، یعنی چھوٹے گناہ، صغیرہ سے ہی کود کر پھاند کر آدمی کبیرہ پہ جاتا ہے۔ صغیرہ کا سوال نہیں کرا تو کبیرہ کا کیا کریں گے؟
چھوٹوں کا سوال نہیں کرا وہ گناہ کون سے ہیں، تو بڑے گناہوں کا سوال کون کرے گا؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دستور، یہ سنت تھی صحابہ کی، جیسے ای الصلاۃ افضل، سب سے اچھی نماز کون سی ہے؟ ای الصدقۃ افضل، سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ وہی ہے ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ سنت صحابہ کی ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ جب موقع ملے، عالم سامنے آ جائے، وہ فرصت میں ہو، آپ بھی ہو، تو آپ یہ کہیں مولانا چند نصیحت کر دیجئے کچھ باتوں کی، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ 2-3 بتا دیجئے، میں یاد رکھوں گا۔ یہ چلن آپ میں جب تک نہیں ہوگا قوم نہیں سدھر سکتی۔ یہ صحابہ کی سنت آپ کو پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر، اگر چاہتے ہو کہ آپ اور آپ کے بچوں کا دین تبدیل نہ ہو جائے آنے والے چند برسوں کے بعد، آپ کے بچے، آپ کے ناتی پوتے مرتد نہ ہو جائیں، تو آپ کو یہ ابھی سے سنت زندہ کرنی پڑے گی، ورنہ یاد رکھنا آپ کے ناتی پوتے آنے والے وقت میں ٹکو سکوں پر دھرم بدل دیں گے۔ مجھے خطرہ ہے اس بات کا، اور شروعات ہو چکی ہے اس کی۔ ٹکو سکوں پر دھرم بدل دیں گے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ اللہ کے نزدیک گناہوں میں سے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، وہ ہوا خلقک، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، یہ کبیرہ گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ 80% بھارت کے مسلمان یہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، 80%۔ ارے وہ خالق ہے، وہ کہہ رہا وہ ہوا خلقک، وہ تیرا خالق ہے، جبکہ اور ہم کون ہیں؟ مخلوق ہے۔ مخلوق کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی پوجا کرے۔ مخلوق کی پوجا، یہ معنی دارت، اس کا کیا مطلب؟ ارے ہم مخلوق ہیں، تو بھی مخلوق ہے، ہم انسان ہیں، تو بھی انسان ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تجھے بھی پیدا کیا ہے، جیسے میں کھاتا پیتا ہوں ویسے تو کھاتا پیتا ہے، پھر میں تیری پوجا اور عبادت کیسے کروں؟ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں، سوال کرنے پر، سوال کیے جانے پر، ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا جو آج میرا موضوع ہے، قال هو ای، سوال کرنے والے نے پھر سوال کر دیا اس کے بعد، اور بھی بتائیے یا رسول اللہ کبیرہ گناہ، ابھی پیٹ نہیں بھرا، 2-3-4 بتا دیجئے۔ بڑی حدیث ہے جس میں زنا وغیرہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ دوسرا سن لو، قال هو ای، اس کے بعد اور بھی بتائیے اے اللہ کے رسول۔ قال هو ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کبیرہ گناہ یہ بھی ہے، ان تقتل ولدك مخافة، تو اس ڈر سے اپنے بچے کا قتل کر دے، تو اس ڈر سے اپنے بچے کا قتل کر دے، ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔
آ گئی وہی بات. ایک قتل اس طریقے سے بھی ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے گا، یہ ہمارے ساتھ کھائے گا، اور جب یہ ہمارے ساتھ کھائے گا تو رزق کم ہو جائے گا، ہمارے درہم و دینار کم ہو جائیں گے، ہمارا مال و متاع کم ہو جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے بھی لوگ اپنے بچوں کا قتل کر دیتے تھے. اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں آتے تھے. آج یہ ڈر اس بھارت میں بھی اور بالخصوص مومن و مسلمانوں کو بھی لاحق ہے. ہاں بھائی، 2 ٹھیک ہے، 3-4 اگر ہو گئے تو یہ ہم ان کو کھلا نہیں پائیں گے، ان کو پال نہیں پائیں گے، ان کو پڑھا لکھا نہیں پائیں گے. اس ڈر سے وہ پوری کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ بچہ نہ آئے، اور اگر آ جائے تو وہ پیٹ میں ہی قتل کروا دیتے ہیں، اس کا آبورشن کرا دیتے ہیں. سیم یہ اسی طریقے کا گناہ ہوگا کہ جو اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے. بھائی پیٹ ایک قبر کے مانند ہے، اور اگر وہ باہر آ گیا پیدا ہو کر دنیا میں اور آپ نے گڑھا کھودا، وہ بھی ایک پیٹ ہی ہے اور اس میں دفن کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میدان محشر قیامت کے دن ہو، میدان محشر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا، وہ جلوہ گر ہوگا، وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی اللہ کے سامنے آئے گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب الموعودہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے بارے میں سئلت، اس لڑکی سے سوال کر کے رب العالمین پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکی بتا وہ تیرا کون سا گناہ تھا جس کی سبب، جس کی وجہ سے تجھے زندہ گاڑ دیا گیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ لڑکی سے. اب وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی جسے اس کے والد نے یا والدہ نے یا دونوں نے مل کر کے گاڑ دیا تھا، وہ کہے گی مجھے نہیں معلوم، میں معصوم تھی، میں چھوٹی تھی، میرے ماں باپ ہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیوں گاڑ دیا تھا. اور جب ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ کیا حالت ہے، تم نے اس کو کیوں زندہ گاڑا تھا، تو لڑکی کے بارے میں تو یہ بتائیں گے 2 باتیں کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ میرا کھائے گی، میرے درہم و دینار کم ہوں گے. دوسری وجہ بتائیں گے، ایک یہ تھی کہ لڑکی تھی جس کو لوگ بڑا برا سمجھتے تھے، یہ بڑی ہوگی مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، اس لیے میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا. 2 وجہ وہ بتائیں گے، تو وہ وہاں مجرم ہوں گے، وہاں ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل کی، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ. وہاں بہت سے لوگ کیا بلکہ زیادہ تر ایسے تھے کہ جو ان کے معبودان باطلہ تھے، ان کے بت جن کو پوجتے تھے وہ بڑے بڑے تھے، مردہ مر چکے تھے، ان کی مورتیاں بنی ہوئی رکھی تھی. آپ کو یہ بات تو سننے کو ملی ہوگی کہ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پاک کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو پاک کیا. حکمت عملی کے تحت قرآن میں اس کا بہترین بیان موجود ہے.
اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ. یہ جو بت ہیں معبودان باطلہ ہیں، مر چکے ہیں، ان کے انہوں نے بت بنا کے رکھ لیے ہیں، وہ میرے بندے ہی تھے. یہ لوگ اپنے رزق میں سے جو مما رزقناہم میں نے ہی دیا ہے ان کا حصہ لگاتے ہیں. جیسے کھیت میں پیدا ہوا مال، انہوں نے کہا یہ میرا، یہ میرے بچوں کا، یہ میرے خاندان والوں کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ حصے جو بھی لگے جتنے بھی حصے دار تھے، کہا یہ ہمارے بتوں کا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارا مال و متاع ہے تم اس میں سے کچھ حصہ ان بتوں پر تو چڑھا دیتے ہو. یہاں تمہارے دماغ میں کیا ہوا؟ بھوسا بھرا ہوا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا رزق کم ہو گیا، تمہارا مال کم ہو گیا. لیکن جب تمہارے یہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتا ہے تو تمہاری مت ماری گئی ہے. جو تم کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ کھائے گا، وہی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ کوئی اپنے بچے کو قتل کر دے اس ڈر سے، اس خوف سے، ان یطعم معک، کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، وہ تیرے ساتھ کھائے گا، کھائے گا تو پیسے کم ہو جائیں گے. جب تجھے اتنی فکر ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے جبکہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو پھر وہاں تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے کہ وہاں پر تم اپنا سب کچھ چڑھا جاتے ہو بتوں کے سامنے. آج یہی پوزیشن ہے. بچوں کو پال نہیں پائیں گے مولانا، 2 بچے سب سے اچھے، یہ مجھ سے کہا ہے. مسلمانوں نے 3 بچے بس، مجھ سے کہا ہے. مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے. لیکن انہی مسلمانوں کو میں نے پایا وہ مشرک ہے، مشرک ہے. مل کر کے انہوں نے 15,000 میں بس کیے. یہ نوٹ رزق ہے. جاؤ فتویٰ لے لو کسی سے. آپ سمجھتے ہیں روٹی، سبزی، دال، چاول اسی کو رزق کہتے ہیں؟ نہ. جو کپڑے آپ پہنے بیٹھے ہیں یہ رزق ہے، جو آپ کھاتے ہیں وہ رزق ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ رزق ہے. ہر چیز سامان زندگی گزارنے کی وہ رزق ہے، کیونکہ اس چیز کے پیچھے پیسہ ہی تو ہے. پیسہ نہیں تو کرسی کہاں سے، پیسہ نہیں ڈبل بیڈ کہاں سے، پیسہ نہیں تو سنگل بیڈ کہاں سے، پیسہ نہیں تو چشمہ کہاں سے، پیسہ نہیں تو دوا کہاں سے. اس لیے یہ سب پیسے سے ہے، یہ سب رزق ہے. 15,000 روپے میں اس نے، جس نے کہا تھا کہ 2 بچے سب سے اچھے، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، کیسے پالوں گا، خرچے بہت ہیں. لیکن وہی آدمی چند لوگ مل کر 15,000 روپے میں اسٹینڈرڈ کار کرتے ہیں، بس کرتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، بریلی جاتے ہیں، بدایوں جاتے ہیں، کلیر شریف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر روم لیتے ہیں. روم کا کرایہ بھی 10,000 روپیہ صرف 3-4 دن کا. اور جب اندر پہنچتے ہیں ایک داڑھی والا کہتا ہے یہاں ڈال، اور جیب خالی کرواتا ہے. اور اندر جاؤ، کہا یہاں بھی ڈال، اور اندر جاؤ، یہاں لمبی سی بہترین قیمتی چادر چڑھا. پتہ چلا 50,000 میں 40,000 میں آگ لگ گئی. گھر آتے آتے یہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا تیسرا بچہ نہیں، ہم کیسے کھلائیں گے، کیسے پالیں گے. وہاں خرچ کرنے کے لیے ہے. بالکل سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح آج کا با کلمہ گو مسلمان، وہ بے کلمہ، آپ با کلمہ، کیا فرق ہے؟ ترازو کے پلے میں تول لو. میں بتا رہا ہوں آپ، وہ لڑکی کو زندہ دفن کرتے، لڑکے کو زندہ دفن کرتے، کاٹ دیتے، قتل کر دیتے، اور کہتے کیا
ان یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. بخاری شریف کی صحیح حدیث. آج بھی وہ میرے ساتھ کھائے گا، خرچہ بڑھے گا، مجھے تیسرا بچہ چوتھا بچہ نہیں چاہیے. اور وہی آدمی اس زمانے میں حصے لگا رہا ہے بتوں کے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے ان کو رزق دیا ہے نہیں جانتے یہ بدبخت، یہ ذلیل لوگ ناواقفیت کی بنا پر اپنے معبودان باطلہ کے حصے بناتے ہیں. تاللہ لتسألن، تاللہ قسم خدا کی، یہ قسمیں ہیں اللہ کی. واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم. یہ اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. واللہ باللہ ثم تاللہ، یہاں وہی ہے تاللہ اللہ کی قسم. اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تاللہ اللہ کی قسم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری قسم. لتسألن، آنے دو تو انہیں میدان محشر قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا. تو وہ وہاں خرچ کرتے تھے، یہاں ڈرتے تھے بچہ پالیں گے تو کھائے گا. آج کا کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہنے والا بچے تیسرے کو نہیں پالتا کہ وہ خرچ ہوگا، اور وہاں معبودان باطلہ پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے. صبح صبح تھوڑا تھوڑا روز خرچ ہو رہا ہے. ابھی میں شاپ پر جاتا ہوں اپنی AH الیکٹریکلز اینڈ الیکٹرانکس، تو میرے ذہن میں ایک دکان ہے تو کئی، ایک ابھی 3 دن پہلے میں نے دیکھا. میں نے غیر مسلم کو دیکھا جب وہ شاپ کھولتا ہے تو اپنے ہاتھ میں اگربتی لیتا ہے، اس کو ماچس سے جلاتا ہے، دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کی کونی کو اس طرح بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے ایسے، اور پھر سب سے پہلے اپنے معبودان باطلہ کی تصویروں پر دھولی دیتا ہے. اس کے بعد گارمنٹس کا کام ہے تو بچوں کے فراق وغیرہ جو بھی رکھے ان سب پر دھونی دیتا ہے. میں نے ایک کلمہ گو مسلمان کو دیکھا اسی شہر میں، اس کے بھی ہاتھ میں اگربتی جلتی ہوئی، اور اس کے دائیں ہاتھ کو، اس کی کونی کو بائیں ہاتھ سے اس نے پکڑا، سیم با کلمہ بے کلمہ سیم. اور پکڑنے کے بعد اس کی دکان پر معلوم میں کیا تھا؟ آلو، ٹماٹر، مرچیں، دھنیے، شلغم، یہ سب تھا. اس نے سب سے پہلے ایک تصویر لگی ہوئی تھی شاید کلیر شریف کی، میں نے ایک دفعہ واپسی میں لوٹ کر جھانک کے دیکھا وہ کلیر وغیرہ کی تھی. پہلے تو اس پر دھونی لگائی، اور اس پر دھونی لگانے کے بعد آلو پر دھونی، شلغم پر دھونی، مرچوں پر دھونی، دھنیوں پر دھونی. اب آپ بتاؤ اس میں با کلمہ میں بے کلمہ میں کیا فرق رہا؟ یہ روز کا خرچہ ہے اس کا، کم سے کم 10 روپے کا ایک پیکٹ. اگر وہ آدھا جلا لیتا ہے تو 5 روپے کا تو ہو ہی گیا. 5 روپے کے حساب سے مہینے کے کتنے ہوئے، سال کے کتنے ہوئے؟ اور سب سے بڑی بات یہ شرک ہوا. بچے کی فکر ہے ایتعب معک، وہ تیرے ساتھ کھائے گا، اور بدبخت یہ تو حرام خرچ کر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے تجھے. جو چادریں چڑھا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے تجھے. جو مداروں پر لڈو لے لے کر، ملیدے اور فلیتے لے لے کر جا رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے تجھے. اس زمانے کے وہ کافر اس زمانے کے کلمہ گو سیم برابر. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا سیم ادھر آؤ، سیم والو ادھر آؤ. تو مشرکین آئیں گے اس زمانے کے اور اس زمانے کے. اللہ رب العالمین کہے گا تم تو تھے ہی، سیم کہا ہے، تم بھی آؤ. تو وہ چلا کر کہیں گے رب العالمین ہم تو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کہے گا بدبختوں کو پکڑو تو فرشتوں، کلمہ پڑھتے تھے، سیم تھے تم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل تو کرو. لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، تم کہتے تھے کرتے تھے تم وہی تھے، تمہارے تو تمام الہ تھے. چلو ان کے ساتھ، اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا.
تو اس زمانے کے لوگ اور اس زمانے کے لوگ سیم برابر وقت نہیں رہا. یہ کوالٹی بتانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے بچوں کو آپ صحیح بنا سکیں. جب تک آپ کو صحیح علم نہیں ہوگا تو آپ ایک کرسی نہیں بنا سکتے, ایک میز نہیں بنا سکتے, پاور لوم پر کپڑا نہیں بنا سکتے. جب تک میں آپ کو اچھی طریقے سے وضاحتی طور پر بیان نہیں کر دیتا اور آپ اس کو یاد نہیں کر لیتے, اپنے ذہنوں میں محفوظ نہیں کر لیتے, تب تک آپ بھی اپنے بچوں کو نہیں بنا پائیں گے. مزید بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ نے توفیق دی. اللہ سے دعا ہے اے رب العالمین, سب سے پہلے ہم بڑوں کو توحید پرست بنا, شرک سے بچا. اس کے بعد ہمارے بچوں کو ہمیں شرک سے بچانے کی توفیق عطا فرما, توحید پرست بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جو کچھ اب سے پہلے کہا ہے, آج کہا ہے, ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.